قریب کے اس حصے کے اندر مالک بے نیاز نے نماز کی پابندی کا ذکر فرمایا، زکوٰۃ کی ادا کرنے کی ترغیب دی۔ پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، رب بے نیاز نے فرمایا کہ اے محبوب، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کی ہے۔ اگر اسلام لے والوں مسلمان آپ کے کلمہ پڑھنے والے حکمدار و وفادار ان 5 چیزوں کا اہتمام کر لیں تو ہم انہیں جنت عطا فرمائیں گے، اور جنت کی بشارت دیتے ہیں، جنت کی خوشخبری انہیں سنا دیجیے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے اپنے صحابہ کو بٹھا کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان کی ادائیگی کو تم نے یقینی بنانا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کو ایک جاننا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اسی کی عبادت کی جاتی ہے، اسی کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اسی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک رب ہے، اس کے ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو اللہ کا رسول جاننا ہے، سمجھنا ہے اور ماننا ہے۔ یہی تمہاری سب سے بنیادی جو اسلام کی شرط ہے وہ یہ ہے، اللہ کو ایک جانو اور اس کے ساتھ اس کے محبوب کو خاتم النبیین جانو، اور ان کی نبوت کی گواہی کو تسلیم کرو، انہی پر ایمان و یقین رکھو۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا پہلا ستون یہ ہے۔ اب یہاں پر اسلام کی آگاہی دے دی گئی اور ذہن سازی کر دی گئی، ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی، نہ کسی کی عبادت ہے، نہ کسی کی ریاضت ہے، نہ کسی کو سجدہ کرنا ہے، نہ کسی کو اپنا رب تسلیم کرنا ہے۔ ایک ہی ذات ہے جس نے کن فرما کے زمین کو بنایا، جس نے کن فرما کے آسمان کو بنایا، جس نے انسانوں کو بنایا، حیواناتوں کو بنایا، جنوں کو بنایا، پرندوں اور درختوں اور کلموں کو بنایا۔ بس اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی عبادت جدی اسی کو ہے۔ اس کے علاوہ نہ کسی پیر کو عبادت کی جاتی ہے، نہ کسی پیر کو سجدہ کیا جاتا ہے، نہ کسی عالم کو سجدہ کیا جاتا ہے، نہ کسی ماں باپ کو سجدہ کیا جاتا ہے، نہ کسی گھر کے کسی فرد کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ اگر سجدے کے لائق ہے تو ایک ہی ذات خدا کی ذات ہے، جو پوری کائنات بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اور سرداروں کا وہ سردار ہے۔ اس کائنات کا وہ والی ہے، اس کائنات کا وہ مالک ہے، اسے رب لم یزل کہا جاتا ہے۔ وہ قادر مطلق، قادر کریم رب ہے، وہ مہربان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار